السلام علیکم محترم محمود شاہ صاحب کے میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بات آ گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ بہت سے لوگوں کا یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ حضرت آدم نے نا گندم کھائی تھی، تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا کے طور پہ تو زمین پہ بھیجا گیا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں، گندم کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر گندم کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں تو کس چیز کا ذکر ہے، وہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ درخت تھا انجیر کا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ثبوت ہے کہ وہ درخت انجیر کا تھا۔ اگر اس معاملے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ جگہوں پہ معاملے کو کھول کے بیان نہیں کیا، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بات جو ہے انسان پہ چھوڑ دی ہے کہ انسان اپنے ادراک سے، اپنے فہم و فراست سے اس معاملے پر کیا فیصلہ کرے گا۔ یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دانستہ طور پہ اس معاملے کو اس طرح رکھا ہے کہ کچھ لوگ گندم کہتے ہیں، کچھ لوگ کوئی انگریز جو ہے اکثر وہ سیب کا درخت کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں انجیر کا درخت تھا۔ انجیر کا درخت کیوں تھا، یہ اگر آپ یہ جان لیں کہ انجیر کا درخت کیوں تھا تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ حاجی جو ہے وہ جب جمرات میں کنکر مارتے ہیں، وہ 3 شیطانوں کو کنکر کیوں مارتے ہیں، اس کا ایسے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا جی، پہلی بات یہ ہے، ہم گندم کے بارے میں بات کریں گے کہ گندم کیوں نہیں ہے، کڑک کیوں نہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے، گندم عام حالت میں کھائی نہیں جاتی، جس طرح سیب کھایا جاتا ہے، درخت سے توڑا اور کھا لیا۔ اب جنت کے جتنے حالات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، وہاں پہ پھل ہے، ایک جیسے پھل ہے۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ جو ایک پھل ہے اس کی کیفیت دوسرے پھل کی طرح ہے۔ جنت میں جو انجیر کا درخت ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ جنت کا پھل ہے۔ گندم کو کھانے کے لیے پہلے اس کے چھلکے کو اتارو، اس کو پیسو، اس کو گوندو، اس کو آگ میں پکا کے روٹی بنا کے سالن کے ساتھ کھاؤ یا اکیلی روٹی کھاؤ۔ تو اب یہ سوچے کہ جنت میں آگ کا کیا کام ہے، آگ تو دوزخ میں ہے۔ وہ جو درخت تھا نا جی، وہ تین کا درخت تھا۔ کیوں؟ وجہ کیوں؟ آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو علم دیا وہ علم الاسماء تھا۔ اسم جو ہے وہ کلمے کی قسم ہے، یعنی کہ زبان کا موضوع ہے۔ زبان، all languages، تمام لسانیات اللہ تعالیٰ نے آدم کو بناتے وقت دے دی تھی، یعنی کہ علم الاسماء کا مطلب ہے تمام زبانیں آدم کو ودیت ہو گئی تھی۔ آدم کے اندر تمام زبانیں موجود ہیں، پنجابی بھی، انگریزی بھی، یہ بھی۔ ہمیں اس بات جو باتیں کہہ رہا ہوں ان کو ثابت کرنا پڑے گا، اور دعا کریں کہ یہ 20 منٹ میں ثابت ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تین کا درخت تھا۔ تین کہتے ہیں انگریزی میں فگ کو کہتے ہیں، عربی میں اس کا مطلب انجیر کا درخت۔ یہ اصل میں یہ جو شجر نسب کی بات ہوئی ہے نا، یہ محمود شاہ صاحب ہے، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے سید زادہ۔ تو ہم اس گفتگو کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرنے لگے ہیں کہ شجرہ ہوتا کیا ہے، شجر کا مطلب کیا ہے، فیملی ٹری کا کیا مطلب ہے، ہمیں اپنے شجر نسب پہ فخر کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے۔ تین ایک لفظ ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ یہ تین پوری صورت ہے قرآن پاک میں۔ تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر۔ انجیر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک بیج نہیں ہوتا، بہت سے ہوتے ہیں۔ تین کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اردو میں یہ ایک عدد ہے، انگریزی میں یہ ایک فگر ہے، فگر FIGUR، اس کو ایبریویشن کے ساتھ فگ لکھتے ہیں۔ انگریزی والے فگ کو دو مطلب لیتے ہیں، ایک تو انجیر کا مطلب لیتے ہیں
اور ایک کسی نمبر کا فگ۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر آدم اور حوا مل جاتے تو ان کی اولاد ہو جاتی، تو پھر وہ 2 نہ رہتے، وہ 3 ہو جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کو منع کیا تھا کہ تم نے یہاں پہ اولاد پیدا نہیں کرنی۔ یہ اردو کے حساب سے آدم کو منع کیا تھا۔ عربی کے حساب سے انجیر کے اندر بہت سے بیج ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 ہی رہنے کا حکم دیا تھا، بہت سے ہو جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں 2 ہی وہاں پہ رکھنا چاہتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان رجیم جو ہے وہ پہلے ایک جن ہوا کرتے تھے اور بڑے مقرب تھے۔ اب حاجی جو ہے وہاں پہ جب حج کرنے جاتے ہیں وہ 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، حالانکہ شیطان کی ایک ذات ہے، باقی اس کی اولاد اور اس کے چیلے ہیں۔ تو 3 کا تعلق کس سے ہوا؟ 3 کا تعلق شیطان رجیم سے تھا۔ اگر وہ دونوں وہاں پہ بہت سے ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو کس کا حکم مان رہے تھے؟ شیطان رجیم کا حکم مان رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہو جانے کے لیے منع فرمایا تھا۔ کیوں؟ جب آدم بہت سا ہو جاتا ہے تو جو مسئلے آج ہیں آدم کی اولاد کو، انہی مسائل سے تو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور جنت کے اندر آدم اور حوا کو رکھ دیا کہ یہ مسئلوں سے بچے رہیں، ان کو کھانے پینے کی کوئی تنگی، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، ان مسائل سے بچیں۔ یہ سارے دین جتنے بھی آئے ہیں بندے کو مسائل سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام زبانیں دی، اور وہ انجیر کا درخت تھا جسے منع کیا تھا، وہ شیطان تھا جس سے منع کیا تھا، وہ فیملی ٹری تھا جس سے منع کیا تھا، وہ شجر نسب تھا جس سے منع کیا تھا۔ جب آپ کے پاس تمام زبانوں کا علم ہو تو ایک لفظ جو ہے وہ تمام زبانوں میں ہوتا ہے تو اس میں منع ہو جاتا ہے۔ آپ کو 3 ہو جانے سے بھی منع فرمایا تھا۔ تو میں سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ کبھی یہ مت کہیں کہ آدم کو گندم کھانے کی سزا ملی تھی، ایسا نہیں تھا۔ آدم کو شیطان کی بات ماننے کی سزا ملی تھی۔ اب اس کا ایک اور بھی بات ہے۔ آدم کو جو سزا دی گئی، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ 3 کا مقابلہ 3 سے ہی کرتے ہیں۔ آدم کو جب بھیجا گیا زمین پہ، تو زمین کیا چیز ہے؟ یہ سورج سے تیسرا سیارہ ہے۔ 3 کا مقابلہ ہمیشہ 3 سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی پیاس لگے، پانی پینے لگو تو 3 گھونٹوں میں پانی کو پینا چاہیے۔ یہ سنت ہے۔ حالانکہ بعض بندے 1 گھونٹ میں پانی پی جاتے ہیں، پوری بوتل پی جاتے ہیں، بعض لوگ 2 میں پیتے ہیں، بعض لوگ ٹھہر کے پیتے ہیں۔ کیا معرفت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 کا مقابلہ 3 ہی سے کرنا ہے؟ یہ کہاں سے انہوں نے اخذ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی تھریٹ آئے تو آپ اس کے لیے تھریٹ بن جاؤ۔ جب بھی کوئی آپ کو ڈرائے دھمکائے، آپ اس کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ اسلام مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ صرف جی حضوری کرتے رہو گے تو یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ تو 313 کا جو کانسیپٹ ہے نا بدر کے اندر، یہ بھی یہی ہے۔ آپ بے شک کم ہو، لیکن جو چیز آپ کے لیے جو 3 کا عدد ہے نا، یہ بڑا گہرا عدد ہے۔ تیسری صورت قرآن پاک میں آل عمران ہے، اور نظریہ تثلیث کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، نعوذ باللہ، روح القدس اور باپ اور بیٹا۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا مرکب ہے، روح القدس، ماں اور بیٹا۔ جب انہیں یہ احساس ہوا یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، یہ تو ازدواجی رشتے میں چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ تبدیلی کر لی۔ یہ نظریہ تثلیث عیسائیت کا بنیادی نظریہ نہیں ہے، یہ بعد میں اس میں آیا، یہ پال صاحب لے کر آئے۔
تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3 کے عدد کو سمجھ، یہ جہاں پہ بھی آئے گا یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اب آپ اس کو کہیں گے کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں یہ بھی ہے کہ 3 کو مت کہو، یہ قرآن کی آیت۔ اور دوسری بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی زیادہ تاکید کیا کرتے تھے اس کو 3 مرتبہ کہتے تھے، یعنی کہ اس کے اندر غور کرو غور کرو غور کرو۔ اچھا ایک اور بات کہ قرآن پاک کی ہر تیسری آیت، 114 صورتیں ہیں نا، آپ ہر تیسری آیت کو کھول لو، وہ ایک نوید ہے یا وعید ہے۔ اکثر وہ وعید ہے، یعنی کہ ایک تھریٹ ہے، ایک آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تنبیہ کا مطلب ہے آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے، اور بہت کم ایسا ہے کہ وہ نوید ہے۔ نوید کہتے ہیں ایک اچھی خبر کو۔ جنتیوں کے لیے جو اچھی خبر ہے نا، اچھے لوگوں کے لیے جو اچھی خبر ہوتی ہے وہ برے لوگوں کے لیے بری خبر ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں داخل کروں گا، یہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن یہ برے لوگوں کے لیے بری خبر ہے۔ کیوں؟ برے لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ برے اعمال کا نتیجہ کوئی بری جگہ ہوگی۔ تو اس کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا کریں، قرآن پاک کی 114 صورتوں میں تیسری آیت کو علیحدہ کر کے پڑھیں۔ ہر صورت کی تیسری آیت ہے یا وعید ہوگی یا نوید ہوگی۔ نوید بہت کم ہوگی کیونکہ ہمارے نیک عمل بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب ڈرانا ہوتا ہے نا، جب تنبیہ کرنے، رسول پاک کی بھی یہی عادت تھی، وہ جس بات سے خبردار کیا کرتے تھے وہ 3 دفعہ کہتے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ لا تقربوا ھذا الشیء، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ جو فخر اور غرور کا درخت ہے، یہ جو فیملی ٹری ہے، وہ فیملی ٹری کی وجہ سے ہی ہم، اب آپ یہ کہتے ہیں جی میرا تو تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے، مثلا میں خود اگر یہ نعوذ باللہ اس کے اوپر فخر کروں، نہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد میں امام پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ نے کیا کہا کہ ظالموں کے ساتھ تو میں نہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ اس نسل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے نا۔ اب جو قریش نے کیا کیا، یہ سارا قبیلہ وہی تھا۔ نیک عمل بندے کو، دیکھیں بات سنیں، کسی بھی آل رسول ہونے کی پہلی وہ ہے کہ اس کے پاس انبیاء کی وراثت کو ہم آل رسول کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے اور دولت ہی دولت ہے، پیسے ہیں، زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو آل رسول نہیں کہہ سکتا۔ آل رسول وہ ہے جس کے پاس عمل ہے اور جس کے پاس علم ہے۔ لیکن بی بی فاطمہ کتنی ایک مرتبہ گئی ہیں والد صاحب کے پاس کہ مجھے غلام دے دیں۔ غلام کیا چیز ہے؟ دنیا کی علامت نہیں دیا گیا۔ دوسری دفعہ خلیفہ کے پاس آپ نے پیغام بھیجا کہ مجھے میرے باپ کی وراثت دے دیں، تو کیا ہوا؟ بھاگ فدق نہیں ملا۔ کیوں؟ اگر یہ دونوں چیزیں مل جاتی تو زکوٰۃ کا موضوع یہاں سے کہ وہ معاملہ کیا ہو جاتا کہ اصلی خون کے اندر، جس کے اندر قرآن ہے، کیونکہ پتہ کیا قرآن قلب میں نازل ہوا ہے، تو جو قلب میں ہوتا ہے وہ خون ہوتا ہے، اور راز میں بھی خون ہوتا ہے۔ تو وہ جو صدقے کی کھجوریں ہیں وہ اس جسم میں نہیں جانی چاہیے جس کے خون کے اندر قرآن ہے۔ قرآن کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو پاکیزہ خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ آل رسول ہونا چاہیے قرآن کو بیان کرنے کے لیے، اس طرح جو کتاب مکنون ہے۔ کتاب مکنون جو ہے وہ ایمان، دیکھیں قرآن کے بھی تو جس طرح ہر چیز کا ظاہر و باطن ہوتا ہے، قرآن کا بھی ظاہر و باطن ہے۔ جب آپ قرآن کے باطن تک دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ تم چھو بھی نہیں سکتے قرآن کو، آپ چھو بھی نہیں سکتے، یہ ظاہر کی بات کر رہے ہیں۔
اور قرآن کے باطن کو آپ چھو بھی نہیں سکتے جب آپ کے پاس باطن کی طہارت نہ ہو. ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے، ایک باطنی طہارت ہوتی ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ سادات ہے، اس لیے نہیں لے سکتے. ان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، زکوٰۃ نہیں لگے گی. کیوں؟ ان کے خون کے گندا ہونے کی پڑ جاتی ہے. خون گندا ہو سکتا ہے، ان کا تو خون پاکیزہ ہے، اس کے اندر قرآن ہے. تو قرآن جو ہے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ڈالی جاتی جو مثلا جسم کا میل اپنے منہ میں اگر آپ لے جائیں، کسی کے مال کا میل اپنے منہ میں آپ لے جائیں. لیکن بات سنیں، عبرانی کا ایک لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے جسے ہم کوثر کہتے ہیں. نہیں، نہ آتی نہ کل کوثر. کوثر کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں ایک علیحدہ ساؤنڈ فائل بنانی پڑے گی. اور کوثر عبرانی کا لفظ ہے. آج بھی یہودی کوثر کے لفظ کو مانتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ صدقہ خیرات نہیں لیتے. وہ یہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل ساری یہ کہتی ہے کہ ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہم ناپاک مال نہیں کھائیں گے، شراب نہیں پئیں گے، سور نہیں کھائیں گے، فلاں نہیں کھائیں گے. وہ کیوں اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ رکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوثر ہے. یہ عبرانی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے. عربی اکثر جو ہے وہ عبرانی سے نکلی ہوئی. تسا جو ہے عربی میں ہے، تسائی آپ کا عبرانی میں. تو عبرانی کی اکثر جو الفاظ ہیں وہ عربی میں آئے ہیں. تو یہ جو کوثر کا لفظ ہے، آل رسول کے اندر ایک دریا چلتا ہے، نسل چلتی ہے، اسے کوثر کہتے ہیں. وہ کوثر پلید ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے. اگر آپ زکوٰۃ کا مال کھائیں گے، اگر آپ دولت جمع کریں گے، اگر آپ زمینیں بنائیں گے، اگر آپ سامان تعیشات خریدیں گے، اگر آپ نئے نئے کپڑے، نئے نئے بوٹ، نئی نئی چیزیں خریدیں گے، تو وہ کوثر خراب ہو جاتی ہے. آپ نے نئی چیزیں نہیں خریدنی، پرانی چیزوں پہ ٹانکے لگا کر، سلائی کر کے. رسول کریم نے جس طرح زندگی گزاری، کیوں گزاری؟ ان کے پاس اتنا مال آتا تھا، کیوں انہوں نے استعمال نہیں کیا؟ 2 مہینے ان کے گھر میں آگ نہیں جلی. حضرت عائشہ سے مروی ہے. وجہ یہ ہے، کھجوریں اور وہ دودھ، بکریوں کا اور جانوروں کا دودھ، مویشیوں کا. اور وجہ یہ ہے، یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو. قرآن پاک میں بھی اور انجیل میں بھی یہ ایک محاورہ اللہ تعالیٰ نے بہت بولا ہے. 2 دفعہ تو میں نے خود پڑھا کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر سکتا ہے، لیکن دولت مند، دولت کی خواہش رکھنے والا، دولت کا پجاری خدا کی خدائی میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ انجیل میں بھی ہے، بائبل کے اندر بھی ہے، قرآن پاک میں بھی. یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو. یا رسول کے لیے بھی میں بات یہ کروں کہ یہ شجر نسب ہے نا، اس وقت آپ اس کے اوپر فخر کرو جب آپ فخر کر سکنے کا حق رکھتے ہو. جب آپ کے پاس مال و دولت. ادرک، وہ عاقب صاحب نے ایک مجھے چیز بھیجی ہے جس میں کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت ادرک پیدا. وہ ادرک کچھ نہیں ہوتا، ادراک اصل چیز ہے. ادراک جاننے کو کہتے ہیں. یہ جڑ ہے، جڑ کا مطلب ہے روٹ ہے. علم کا روٹ ادراک ہے. ہمیں جاننا ہے کہ ہم اس زمین پہ کیوں آئے، اس تیسرے سیارے پہ کیوں آئے. الف لام میم 3 حروف کیوں ہیں. جب آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ ربیع الاول تیسرا مہینہ کیوں ہے. اس کو آپ کھولیں، آپ کو نویدیں بھی ملیں گی، وعیدیں بھی ملیں گی. تو یہ پھر مسئلہ پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسئلہ وہی واٹس ایپ کا آ جاتا ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ اوپر کال نہیں چلے گی. اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے کہ ہم گندم کے پیچھے پڑے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اور تن دور کے لفظ کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنا تن دور کر لو. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، وہ کیا کہتے ہیں؟ پھل فروٹ کھاؤ، صحت مند رہو گے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.